اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں فیس بک آئی ڈی حافظ محمد عمیر صدیقی پر سلسلہ بیان رمضان، جو کہ یکم رمضان المبارک سے جاری و ساری ہے۔ آج پاکستان میں 28 رمضان المبارک ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا تعارف۔ اور وہ لوگ جو مجھے یوٹیوب چینل پہ سماعت فرما رہے ہیں ان سب کا بھی میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے وہ باتیں سماعت فرمائیں گے جو کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کیوں نازل فرمائی، اس کا تعارف انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سماعت فرمائیں گے۔ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی 17ویں صورت ہے سورہ بنی اسرائیل۔ ترتیب نزول سے 17واں اس کا نمبر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتوں میں 17واں اس کا نمبر ہے۔ تعداد آیت کے حساب سے بات کی جائے کہ اس میں آیت کتنی ہیں تو 111 اس میں آیت ہیں، 111 اس میں آیتیں ہیں 111۔ تعداد الفاظ کی بات کی جائے تو اس میں 1559 اس میں الفاظ ہے۔ تعداد حروف کی بات کی جائے کتنے حروف ہیں تو اس میں 64,080 اس میں حروف ہیں۔ مکی یہ صورت ہے، اس کا ایک صورت کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور ایک نام اس کا اسرا بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 7ویں صورت ہے جو کہ 15ویں پارے میں کے آغاز میں ہی شروع ہوتی ہے۔ یہ صورت دو ناموں کے ساتھ مشہور ہے، ایک اس کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل، دوسرا اس کا نام ہے سورۃ الاسراء۔ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور اس سے پہلی جو صورت ہے وہ سورۃ النحل، جس کے معنی ہے شید کی مکھی، جس کا کل ہم نے بیان کیا تھا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے بعد آنے والی جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الکہف۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی بخیر و عافیت رہی تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کا تعارف پیش کریں گے۔ اب سورہ بنی اسرائیل کے نام کے حوالے سے ذرا گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ سے اخذ کیا گیا ہے، ماخوذ کیا گیا ہے، مگر اس میں موضوع بحث بنی اسرائیل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اکثر قرآنی صورتوں کے طرح صرف علامت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ دوسرا نام اس کا الاسراء پہلی آیت سے لیا گیا ہے، یعنی سورہ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، مگر اس میں آیت آئی ہے تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس کے زمانے نزول کی بات کریں کہ اس کا کون سا زمانہ ہے، کس زمانے میں یہ نازل ہوئی، تو فرمایا اس کے زمانہ نزول دیکھنے کے لیے مزید فرمایا آیت نمبر 26، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33، آیت نمبر 57، آیت نمبر 76 سے 80 اگر آپ ملاحظہ کریں تو پہلی ہی آیت اس بات کی نشان دیا کرتی ہے کہ یہ سورت معراج کے موقع پر نازل ہوئی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مصطفیٰ کے وقت یہ نازل ہوئی۔ معراج کا واقعہ حدیث و سیرت کی اکثر روایت کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ اس حساب سے یہ صورت جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی۔ تو اس کا پس منظر میں نے بتا دیا آپ کو، اس کا شان نزول بتا دیا کہ اس کا یہ صورت جو ہے مکی میں نازل ہوئی۔ اب اس کے پس منظر کو اگر ہم دیکھ لیں، سن لیں، تو فرمایا اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ آپ کے مخالفین آپ کا راستہ روکنے کے لیے سارے جتن کر چکے تھے، مگر ان کے تمام مزاحمتوں کے باوجود آپ کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے دن سبحان اللہ، عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں 2-4 آدمی آپ کی دعوت سے متاثر نہ ہو چکے ہوں۔ خود مکے میں ایسے مخلص لوگوں کو ایک مختصر جتنا بن چکا تھا جو ہر خطرے کو اس دعوت کے حق میں کامیابی کے لیے آخذ کرنے کو تیار تھے۔
مدینے میں بہت سارے قبیلے جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو چکے تھے۔ ان حالت میں واقعہ معراج پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 سال تک جو ہے دین اسلام کی خدمت کرتے رہے، دین اسلام کے پیغام کو عام کرتے رہے، 12 سال تک آپ تکلیف برداشت کرتے رہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا پیارا خوبصورت تحفہ ملا، ایک ایسا معجزہ ملا جو کہ اس سے پہلے کسی بھی 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو نہیں ملا۔ وہ تحفہ، وہ معجزہ تھا۔ ان حالت میں واقعہ معراج پیش آیا اور واپسی پر پیغام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو سنا دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دیا گیا اس کا ذکر کیا گیا۔ چھوٹی سی مثال پھر آخری بات میں یہاں کروں گا کہ اس کا موضوع اور مضمون کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے اور وہ تحفہ خاص ہو تو انسان خاص دن کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ کوئی خاص دن آئے گا اس وقت خاص تحفہ دیا جائے گا، اور خاص تحفہ اگر دیا جاتا ہے تو پھر اس کو بتایا بھی جاتا ہے، گواہ کے طور پہ ایک محفل بھی سجائی جاتی ہے، محفلوں میں لوگوں کو ہی بلایا جاتا ہے، پھر اس محفل میں اس ایوارڈ کو یا اس تحفے کو دیا جاتا ہے کہ دینے والا اگر دے رہا ہے اور لینے والا لے رہا ہے تو جتنے لوگ محفل میں موجود ہیں سب کو معلوم چل جائے کہ دینے والے نے یہ خاص تحفہ اپنے کسی خاص آدمی کو یا خاص انسان کو دیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص تحفہ واقعہ معراج دیا تو اس کو چھپایا نہیں، بلکہ تا قیامت تک آنے والے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کر دیا کہ ہم نے معراج کروائی، اپنے حبیب کو کروائی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کر دیا تا قیامت تک جو بھی مسلمان پیدا ہوگا اور جب وہ قرآن مجید کو کھولے گا تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تحفہ معراج دیا گیا اس کو سورہ بنی اسرائیل میں وہ پڑھ لے گا۔ آخری بات اس کا مضمون، سورہ مضمون اور اس کا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمائے اس صورت میں تنبیہ، تفہیم، تعلیم تینوں ایک مناسبت سے انداز میں جمع کیے گئے ہیں، یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ کو جو سمجھایا گیا ہے وہ تنبیہ بھی کی گئی ہے، تفہیم بھی کی گئی ہے اور تعلیم بھی دی گئی ہے۔ تنبیہ یعنی پہلی چیز پہ اگر ہم بات کر لیں تنبیہ کیا ہے تو فرمایا تنبیہ کفار مکہ کو دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق حاصل کر لو، خدا کی دی ہوئی مہلت کے اندر جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آ چکا ہے، سمجھ جاؤ، اس دعوت کو قبول کر لو جسے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ مٹا دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ زمین پر بس جائیں گے۔ نیز ضمناً سورہ بنی اسرائیل کو بھی جو ہجرت کے بعد ان قریب زمانہ وحی کے مخاطب ہونے والے تھے، یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ پہلی جو صورتیں تمہیں جو سزائیں ملی ہیں ان سے عبرت حاصل کر لو، اور جو موقع تمہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بحیثیت سے ملا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ آخری موقع ہے، اگر تم نے کھو دیا تو پھر اپنے سابقہ روش کا اعادہ کرتے ہوئے دردناک انجام سے تم دو چار ہوگے۔ یہ تو تنبیہ تھی جو کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ، مشرقین مکہ سے تنبیہ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوا ہے۔ اب سن لیں تفہیم، اس کے بعد تعلیم، آخری بات۔ تفہیم کیا ہے؟ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں تفہیم سے مراد یہ ہے کہ تفہیم کے پہلے میں بڑے دل نشین طریقے سے سمجھایا گیا انسانی سعادت و شفاقت اور فلاح و خسران کا مدار دراصل کن چیزوں پر ہے۔ توحید، معاد، نبوت، قرآن کی ہر حق ہونے کی دلیلیں دی گئیں، یہ تفہیم ہے۔
ان شبہات کو دفع کیا گیا جو بنیادی حقیقتوں کے بارے میں کفار مکہ کے طرف سے پیش کیے گئے، اور استدلال کے ساتھ ساتھ بھیج پیج پر منکرین کی جہالتوں پر زجر و توبیخ بھی کی گئی۔ یہ تھی تفہیم۔ اب تعلیم کیا ہے، تعلیم سنیں۔ فرمایا تعلیم کے پہلو میں اخلاق تمدن کے وہ بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے سورہ بنی اسرائیل میں، جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوت محمدی کے پیش نظر تھا۔ یہ گویا اسلامی کا منشور تھا جو اسلامی ریاست کے قیام سے 1 سال پہلے اہل عرب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ خاکہ ہے جس پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ملک کی اور پھر پوری انسانیت کی زندگی کی تعمیر کرنے لگے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہمیں یہ سورہ بنی اسرائیل سے سیکھنے اور سننے کو ملا کہ اگر ہم کسی کو سمجھائیں تو 3 چیزیں ہمارے ذہن میں لازمی ہونی چاہیے۔ ایک تو تنبیہ، ہم تنبیہ کے انداز میں بھی سمجھائیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ دوسرا تفہیم، تفہیم یعنی جو مثالیں دی گئیں اس مثالوں کو ساتھ سمجھایا جائے۔ تیسری ہے تعلیم، یعنی تعلیم دے کر بھی ہمیں اپنے سامنے والے جو لوگ ہیں، مخلوق ہے، جو انسانیت ہے، جو قوم ہے، جو ہمارے گھر کے لوگ ہیں، فیملی ہے، ہمارے جو شاگرد ہیں، ہمیں ان کو بھی تعلیم کے ذریعے سمجھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔